اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ابراہیم کے چھٹے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو وہ تمام نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان نعمتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انہیں کوئی گننا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ ان نعمتوں کا تقاضا شکر گزاری ہے، لیکن انسان ان نعمتوں کا غلط استعمال کر کے ناشکر گزاری کا ثبوت دیتا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے رب بنا دیں اس دیس کو ایمان والا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور دور رکھے مجھے اور میرے بیٹوں کو کہ ہم بندگی کریں بتوں کی۔ اجنبنی جنب سے بنا، مجھے ایک جانب رکھیں، بیگانہ رکھیں، کیپ اسائڈ می۔ الاصنام صنم سے بنا، جمع کا صیغہ ہے، بتوں مورتوں، وہ تمام خواہشات، جاذبیتیں اور مفاد پرستیاں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ بنا دیتی ہیں، مثلاً طاقت، دولت، شہرت، حسن وغیرہ، آئیڈلز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم سے دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو ایمان والا ٹھہرا دیں۔ آپ کی اس دعا کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 126 میں کچھ ان الفاظ میں ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا ابراہیم نے، اے رب کر دے اس دیس کو امن والا اور رزق دے اس کے اہل کو ثمرات سے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ اور یوم آخر کا، فرمایا اور جو کوئی کفر کرے تو میں اسے بھی دوں گا متاع قلیل، پھر جبرن لے جاؤں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف، اور بری جگہ ہے پہنچنے کی۔ شہر امن کی دعا کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم سے دعا کی کہ وہ انہیں اور ان کے بچوں کو ہر طرح کی بت پرستی سے بچائے رکھیں، چاہے ان بتوں کا تعلق خود ساختہ مورتیوں سے ہو، طاقت سے ہو، دولت کی کشش سے ہو، شہرت کا خمار ہو، یا کوئی بھی جسمانی یا نفسانی جاذبیت اور مفاد پرستی ہو۔ دراصل رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ بندے کا دھیان نعمتوں کے بجائے نعمتیں عطا کرنے والے کی احسان مندی اور شکر گزاری میں ڈوب جائے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے رب انہوں نے بھٹکا دیا ہے اکثر لوگوں کو۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، تو جو کوئی میری اتباع کرے تو وہ میرا ہے، اور جو میری معصیت کرے تو بے شک آپ غفور الرحیم ہیں۔ عصانی عصی سے بنا، میری نافرمانی، میرا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل دے، مائی ڈیفائنس۔ آپ نے عرض کی، اے رب کریم، ان طرح طرح کے بتوں نے بہت سے لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا دیا ہے، لہٰذا جو کوئی دل و جان سے میری راہ پر چلے وہ میرا ہے، اور جو کوئی میرے طریقے کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کا معاملہ آپ کے حوالے ہے۔ ان کے برے اعمال کے انجام بد سے صرف آپ کا در ہی سامان مغفرت مہیا کر سکتا ہے، اور آپ ہی کی رحمت سے ان کی بگڑی بن سکتی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریاتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب میں نے سکونت پذیر کی ہے اپنی کچھ ذریت بے کھیتی کی وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ قائم رکھیں، پس بنا دیں لوگوں کے افادہ کو ان کا مشتاق۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور رزق دیں انہیں ثمرات سے تاکہ وہ شکر گزار ہوں۔ اسکنتُ، سکن سے بنا، میں نے ٹھہرایا۔ I have settled، زرعٍ، زرع سے بنا، کاشتکاری کے قابل، کلٹیویبل۔ تہوی، ہوی سے بنا، خواہش کریں، مائل رہیں، لانچ فور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید درخواست کی کہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی ذریت کا ایک حصہ اس بے آب و گیا وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ رب کریم، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں صلاۃ قائم رکھیں۔ آپ مہربانی فرما کر لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں اور انہیں ثمرات سے روزی دیں تاکہ یہ ان کا صحیح استعمال کر کے شکر گزاری کا ثبوت دیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے گھر کے پاس اس جگہ بسایا جہاں آج مکہ ہے۔ اس وقت یہ ایک بے آب و گیا وادی تھی، نہ کوئی آبادی اور نہ کوئی سہولت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ثمرات میں یہ جگہ بھرپور طریقے سے آباد ہے۔ حالانکہ یہاں کی زمین کاشتکاری کے قابل نہیں، لیکن یہاں ہر طرح کی نعمتیں ہر وقت پائی جاتی ہیں اور دنیا بھر سے لوگ اس شہر میں کھینچے چلے آتے ہیں۔ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک آپ کو معلوم ہے جو ہم مخفی رکھتے ہیں اور جو ہم اعلانیہ کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں اللہ تعالیٰ سے مخفی کوئی شے زمین میں اور نہ آسمان پہ۔ نخفی، خفی سے بنا، ہم خفیہ رکھتے، چھپاتے ہیں، وی ہائڈ۔ آپ نے مزید عرض کی کہ اے ہمارے رب، آپ علیم ہیں، آپ کو ہمارے ہر قول اور فعل کا علم ہے، چاہے ہم چھپ کر کریں یا کھلے طور پر۔ بے شک زمین و آسمان کی کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ اس حقیقت کا اظہار قرآن کریم میں متعدد بار ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے دیے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ انا ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ وہبا، وہب سے بنا، عنایت کیے، بسٹوڈ، الکبری، قبر سے بنا، قبر سنی، اولڈ ایج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احسان مندی اور اطاعت گزاری کے جذبے سے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹے عطا کیے۔ حقیقت یہی ہے کہ رب کریم دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری ہوا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے رب بنا دے مجھے صلاۃ قائم رکھنے والا اور میری ذریت سے بھی، اے ہمارے رب، اور قبول فرما دے میری دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین اور مومنین کی جس روز قائم ہو حساب۔ ذریاتی، ضرر سے بنا، وہ لوگ ہیں جو کسی کی راہ پر اس طرح کاربند رہتے ہیں گویا وہ اس کا ہی ایک ذرہ ہیں، ڈسینڈنٹس۔ آپ نے
رب کریم سے دعا کی کہ ہمارے پروردگار مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی صلات قائم رکھنے والا یعنی اپنے ساتھ تعلق قائم رکھنے والا بنا دیں، تاکہ ہر دم آپ ہی کی یاد ہمارے ذہنوں میں بسی رہے اور اپنی ہی ہر طرح کی غایت آپ ہی سے وابستہ رکھیں۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرمائیں۔ اے ہمارے رب مجھے میرے والدین اور مومنین کو سامان مغفرت عنایت فرما دیں جس روز حساب قائم ہو، کیونکہ اس دن آپ کی رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی آسرا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ حصہ ہم سب نماز میں درود پاک کے بعد پڑھتے ہیں۔ اپنی جامعیت کی وجہ سے یہ دعا مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ اس خوبصورت دعا میں آپ نے اپنے لیے، اپنے بڑوں، اپنی راہ چلنے والوں اور تمام مومنین کے لیے دعا فرمائی۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم سے بلد امین کی دعا کی اور درخواست کی کہ وہ انہیں اور ان کی اولاد کو ہر طرح کی بت پرستی سے بچائے رکھیں۔ آپ نے اپنی ذریت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے محترم گھر کے پاس ایک بے آب و گیا وادی میں بسایا تاکہ وہ یہاں صلات قائم رکھیں اور رب کریم کی نعمت کی شکر گزاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بسایا اور ان کی اولاد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے اظہار کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جامع دعا مانگی وہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر میں یکساں طور پر مقبول ہے، اور ہم نماز میں درود پاک کے بعد انہی الفاظ میں دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔